رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی۔ کیا آ گئی جی؟ دلیل آ گئی۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی، یعنی حضور سر تپا معجزہ بن کر آئے۔ حضور سر تپا معجزہ بن کے آئے، ان کے پائے ناز ان کے دست و بازو معجزہ۔ حضور کے پائے ناز اور دست و بازو معجزہ، مصطفیٰ کی ذات کا ہر ایک پہلو معجزہ، مصطفیٰ کی ذات کا ہر ایک پہلو معجزہ، خواہش دل معجزہ، یعنی حضور کی دل کی جو خواہش ہے وہ بھی معجزہ ہے۔ وہ کیسے ہے؟ رخ کریں تبدیل تو رب قبلہ بدل دیتا ہے۔ حضور نماز میں قبلہ بدلنے کا ارادہ اور خواہش پیدا کریں تو فرمایا یہ بھی معجزہ ہے۔ رخ کریں تبدیل تو رب قبلہ بدل دیتا ہے، خواہش دل معجزہ، رغبت روح معجزہ۔ حضور کی رغبت روح معجزہ، اور منتظر ہے جس کے اشارے کا یہ جو سارا کائنات کا نظام ہے نا، یہ حضور کے اشارے کا منتظر ہے۔ بس جیسے حضور کہیں ویسا ہی ہوتا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے منتظر ہے جس کے اشارے کا نظم کائنات، منتظر ہے جس کے اشارے کا نظم کائنات، وہ توجہ وہ نظر، وہ توجہ وہ نظر، وہ چشم آبرو معجزہ۔ حضور کا ہر پہلو، حضور کا ہر زندگی کا پہلو معجزہ بنا کر رب نے بھیجا ہے۔ آئیے ایک مثال کے ذریعے ایک حدیث پاک کا سہارا لیتے ہوئے آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ حضور کا سر تپا معجزہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غزوہ تبوک کا موقع ہے تو آپ فرماتے جب میں گھر سے نکلا نا تو تھیلے میں کچھ کھجوریں تھی، وہ میں نے ساتھ لے لی کہ ارزاد راہ کے طور پر۔ اب فرماتے جب غزوہ تبوک، میدان تبوک میں ہم پہنچے نا، مقام تبوک پر، تو وہاں پہ جا کر اب کھانے کے لیے صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، تو میں نے جب اپنے تھیلے میں جو کھجوریں تھی وہ گنی۔ دو روایات ہیں، ایک میں 10 کھجوریں تھیں، ایک میں 21 کھجوریں تھیں۔ چلے 21 والی روایت ہم لیتے ہیں۔ تو 21 کھجوریں اس تھیلے میں تھی۔ آپ فرماتے ہیں وہ تھیلا میں نے اپنے جو ہے وہ کمر کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اب میں وہ تھیلے میں سے کھجور نکال کر کسی صحابی کو نہیں دے رہا کہ لاکھوں کا مجمع ہے، اب کس کو دوں گا، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بندی ہی رہیں، اور جو ہے یہ نہ میں نے خود کھائی نہ کسی کو دی۔ اور اب حضور تو سب کو جانتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ ادھر آؤ، میرے قریب آؤ۔ فرماتے میں جب حضور کے قریب گیا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس تھیلے میں کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 21 کھجوریں ہیں۔ میرے قریب نے فرمایا اچھا تو پھر ان کو دیتا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے، ہزاروں لاکھوں صحابہ کی تعداد ہے، اور میں یہ 21 کھجوریں نکال کر کس کو دوں گا؟ میرے قریب نے فرمایا اچھا۔ اب یہ وہ میرے قریب نے کہا اے ابو ہریرہ اس جو ہے وہ تھیلے کو کھول۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس تھیلے کو کھولا، میرے کریم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس تھیلے میں داخل کیا، جس ہاتھ کو رب کہتا ہے ید اللہ ہی فوق ایدیہم۔ اے محبوب یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں نا، فرمایا یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، یہ رب کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ ہاتھ میرے کریم نے حضرت ابو ہریرہ کے 21 کھجوروں والے تھیلے میں رکھا۔ اب میرے کریم نے اس میں کوئی دعا نہیں پڑی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے اس طرح ہاتھ کو ہلایا اور ہاتھ کو باہر نکال لیا، کہا اے ابو ہریرہ اب ایسا کر 10 صحابہ کو بلاتا جا اور انہیں کھجوریں کھلاتا جا۔ یا رسول اللہ کتنی کھجوریں کھلاؤں گا؟ 10 صحابہ کو بلا لیا، ایک تولے کا کھجوریں کھلا دی، اور اب کھجوریں تو ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا نہیں ابو ہریرہ تو نے بس کھجوریں کھلاتے جانا ہے۔ 10 صحابہ آتے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہزاروں صحابہ کا مجمع تھا، 10 کر کے آتے رہے، میں ان کو کھجوریں کھلاتا رہا، اور اب جب میں نے سارے صحابہ کو کھجوریں کھلا دی اور صحابہ نے کھجوریں دو 4 نہیں کھائی، بلکہ صحابہ کہتے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی تھی، اس کے بعد نہ اس سے پہلے اتنا پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں کھائی تھی جتنی کھجوریں ابو ہریرہ کے اس تھیلے سے کھائی۔ اور 21 کھجوریں میرے کریم کا ہاتھ لگے تو ان میں اتنی برکت کہ لاکھوں کا مجمع کھا لے۔ اب بات یہاں پہ ختم نہ ہوئی، ید اللہ فوق ایدیہم کا کمال تو دیکھ۔ حضرت ابو ہریرہ
کو میرے کریم نے نصیحت فرمائی، اے ابو ہریرہ اس تھیلے کو کھولنا نہیں ہے، اس کو گم نہیں کرنا، جب بھی ضرورت پڑے تو کھجوروں کو استعمال کر لینا، کھجوریں ختم نہیں ہوں گی۔ کہتے ہیں میں استعمال کرتا رہا، گھر میں کوئی مہمان آیا، کوئی چیز نہیں تھی، تھیلا کھولا، کھجوریں آگے رکھی، وہ مہمان چلا گیا۔ کہتے ہیں جب بچوں کو بھوک لگی، بچے کچھ کھانے کے لیے مانگتے، تھیلے کو کھولتا، بچوں کو کھانے کے لیے کھجوریں دے دیتا۔ بیوی جب کھانے کے لیے سوال کرتی تو اسے وہی کھجوریں نکال کر دیتا۔ راہگیر جب کوئی پوچھتا کہ تیرے پاس کچھ کھانے کو لے تو وہی کھجوریں میں نکال کر دیتا۔ اب کسی نے پوچھا ابو ہریرہ یہ تھیلا کتنی دیر تک اسے استعمال کرتا رہا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کے ظاہری وصال کا، یعنی کہتے ہیں حضور کا جو ظاہری وصال تھا اس کے آخری 2 سال میں، حضور کے جو آخری ظاہری وصال کے آخری 2 سال ہیں ان میں یہ کھجور کا تھیلا میں استعمال کرتا رہا۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، 2.5 سال آپ کا دور ہے، فرماتے وہ کھجوروں کا تھیلا میں استعمال کرتا رہا۔ پھر فرماتے اس کے بعد عمر فاروق کا دور آیا، 10 سال کا یہ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، میں ان کھجوروں کو استعمال کرتا رہا۔ پھر فرماتے اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا، 12 سال حضرت عثمان غنی کا دور رہا، آپ فرماتے میں کھجوروں کو استعمال کرتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ہمارے بلائے ہوئے خطیب مہمان تشریف لا چکے ہیں، ہم انہیں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے 2 سال ان کھجوروں کو استعمال کیا۔ پھر فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، 2.5 سال حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور رہا، میں ان کھجوروں کو استعمال کرتا رہا۔ پھر جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا، 10 سال حضرت عمر فاروق کا دور رہا، میں ان کھجوروں کو استعمال کرتا رہا، جب بھی ضرورت پڑتی ان کو استعمال کرتا۔ پھر عثمان غنی کا دور آیا تو میں ان کھجوروں کو استعمال کرتا رہا، جب بھی ضرورت پڑتی ان کھجوروں کو استعمال کرتا۔ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان غنی کا جب شہادت ہوئی نا، اس نکم پیل میں وہ کھجوروں کو تھیلا ختم ہو گیا۔ حضرات غور کیجئے، وہ تھیلا کہ جس میں 21 کھجوریں ہوں اور حضور کا ید اللہ فوق ایدیہم والا ہاتھ ان کھجوروں کو لگے، تو یہ حضور کے ظاہری وصال کا اور جو 2 سال وہ ملا کے 27 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور ان 21 کھجوروں کو حضرت ابو ہریرہ 27 سال تک استعمال کرتے رہے، وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ میرا ایمان ہے اگر وہ تھیلا گم نہ ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ اس کھجوروں والے تھیلے کو تا قیامت اگر استعمال کرتے رہتے تو ان میں کمی نہ آتی بلکہ اضافہ ہی ہوتا، ان میں کمی نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ حضور کا ید اللہ فوق ایدیہم وہ ہاتھ لگا تھا۔ تو یہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا برہان من ربکم، رب کی طرف سے دلیل ہے۔ پھر دلیل بھی ایسی ہے نا کہ جس کا رد نہیں کوئی کر سکتا۔